اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین محمدین خاتمین کریمین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ الی العقیر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقائے نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، ہمسر رسول اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. محترم و مکرم و معظم فقراء اعظام، دانشوران قوم، نوجوانان قوم مہدویہ، پیارے معصوم بچوں، پردہ نشیں، عفت مآب خواتین، والدی ماجدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج کا یہ مبارک موقع سید الشہداء بندگی میاں شاہ خندمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کے بہرعام کا موقع ہے، اور اسی موقع کی بنسبت ہم اور آپ تمام یہاں نعرضہ حاصل کرنے کے لیے، فیض ولایت محمدیہ مقیدہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آئیے چند ایک باتوں پر اور چند سیرت کے گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. قرآن پاک میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں 154ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کا فرمان ہے کہ تم خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو، مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو،
بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدا کی راہ میں مرنے والوں کو تم امواتا مردہ مت کہو، میتیں مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں 169ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو تم مردہ گمان بھی مت کرو۔ وہاں مردہ مت کہو فرمایا گیا، یہاں پر مردہ خیال اور گمان کرنے سے بھی پرہیز کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، اور ان کی زندگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی تاکیداً جملہ فرما رہا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں، رب ذوالجلال کے پاس سے ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے زندہ ہیں، زندگی کی بنا اللہ تبارک و تعالی رزق سے جوڑ رہا ہے۔ یہاں دنیا فانی میں، دنیا ناسوت میں، دنیا دارالعمل میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا دار و مدار بھی رزق ہے، اور اس دنیا سے عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہماری جو انتقال کرنے کے بعد کی دنیا ہوتی ہے اس دنیا میں بھی ہم زندہ ہوتے ہیں، اور کیسے زندہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہم کو رزق عطا ہوتا ہے، اور ہماری اس زندگی کا، عالم برزخ کی اس زندگی کا گمان اور شعور اس دنیا والے نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح فرما دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ عالم برزخ کی حیات اور وہاں کے رزق کی عطاؤں کا تم کو شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، حکم ہے کہ مرنے والوں کو، عالم برزخ میں جانے والوں کو مردہ مت کہو، مردہ تصور بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کی راہ میں جو انسان، جو مسلمان، جو مومن مارا جاتا ہے اس کو اللہ کے یہاں بہت بلند درجہ عطا کیا جاتا ہے، اور اس مقام و درجے کا نام شہادت ہے۔ خدا کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، وہ شہادت کے مقام پر پہنچائے جاتے ہیں، شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ شہادت کا معنی و مفہوم ہے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، شہادت گواہ، لیکن خدا کے راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہنا، شہادت کا مقام دینے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت زبان سے دے رہے ہیں، تو شہید اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے خون بہا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کی یکتائی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ مقام ہے شہادت کا، یہ مقام ہے خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کا، کہ وہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ شہادت کا، اللہ تعالیٰ کی گواہی خون سے دینے کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے تعلق سے، شہادت کے مقام مرتبے کے تعلق سے، کہ جب شہید وقت شہادت اپنی موت کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے حلقوم میں شہد کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے، اور جو ہی اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے اس کا حلقوم، اس کی زبان میٹھائی سے، شہد کی تری سے بھی زیادہ میٹھی چیز سے تر کر دی جاتی ہے۔ شہادت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو شیرنی نصیب کی جاتی، جیسا کہ بندگی میاں شاہ قدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی مجھے دشمن کے آنے کی خبر دے گا، فوج کے آنے کی خبر دے گا، میں اس کا منہ مصری سے بھر دوں گا۔ یہاں پر بندگی میاں شاہ قدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے انسان و بندے ہونے کی نسبت اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حقانیت پر گامزن رکھنے کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کی خاطر اس نسبت سے اپنے ہاتھوں سے منہ میٹھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اپنی جانب سے ہر شہید کے حلق میں مٹھاس عطا کرتا ہے۔ یہ شہادت کا مقام ہے، یہ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ اور حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بخاری شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جب کبھی بھی جو کوئی بھی شہید جنت میں داخل کر دیا جائے گا، يُحِبُّ أَن يَرْجِعِ لا يحب یرجی الی الدنیا، کوئی بھی انسان جب جنت میں چلا جائے گا تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ واپس جنت سے دنیا میں بھیجا جائے، الا الشہید، لیکن سوائے شہید کے۔ انسان دنیا میں دنیاوی مشغلات میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جب دنیا سے پردہ کرتا ہے، عالم برزخ میں وقت گزارتا ہے، اور عالم حساب میں جب اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، خدا تعالیٰ حساب لیتا ہے، اور اس کے بعد محشر بپا ہونے کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے، جنت میں داخلہ ہوتا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد ہر کس و ناکس، ہر انسان، ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں اب ہمیشہ رہوں، سوائے شہید کے، کہ شہید کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا شہید، سوائے شہید کے، یتمنا، وہ تمنا کرتا ہے، ان یرجع، کہ وہ لوٹایا جائے، الی الدنیا، دنیا کی طرف، فیقول 10 مرات، اور وہ یہ 10 مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ میں پھر سے جام شہادت پیوں۔ اور جام شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جام ہے، وہ شیرینی، وہ مٹھاس ہے جو خدا تعالیٰ شہید ہونے والوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ مقام ہے شہادت کا۔ اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کو وقت شہادت کیسا تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یجد الشہید من المس القتل، کہ شہید کو قتل ہونے کے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، الا، سوائے اس کے کہ کما یجد احدکم من المس الفرصتی، جیسا کہ کسی کو چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف کا احساس اور اس کو جو سو اللہ تبارک و تعالی محسوس کرواتا ہے جیسے کہ چونٹی نے اس کو کاٹا ہے، اور اسی وقت اس کو جام شہادت نصیب ہو جاتا ہے۔ شہید جس وقت کے شہادت کے قریب پہنچتا ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی آہوتی اللہ کے راہ میں دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوائے چونٹی کے کاٹنے کے تکلیف سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور اس کے حلقوم میں مٹھاس عطا کر دیتا ہے، جس کے سبب شہید کو جب تکلیف اتنی چھوٹی ہوئی ہے، بس اسی سبب شہید کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میں دوبارہ جنت سے دنیا میں بھیجا جاؤں اور پھر سے دوبارہ خدا کی راہ میں شہادت کا جام پیوں۔ اور حاضران محترم، عزیزان من،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ شہادت کا مقام و مرتبہ اور بڑھ چڑھ کر فرماتے ہیں۔ شہید کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شہید کوئی معمولی انسان نہیں رہتا، شہید کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ایسا درجہ، ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ دیگر لوگ اس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، انبیاء مرسلین بھی اس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی خصوصی افراد کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے، چند انبیاء میں سے، چند مرسلین میں سے، چند اولیاء مرشدین میں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس کو کہ اجازت ملے وہ شفاعت کرے گا، اسی طریقے سے شہید بھی قیامت کے روز شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یشفع الشہید، شہید شفاعت کرے گا فی 70 من اہل بیتہ، اپنے گھر والوں میں سے 70 افراد کی شہید شفاعت کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شہید، ایک قبیلے، ایک خاندان کا ایک آدمی اگر کسی میدان جنگ میں قتل ہوا جاتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن وہ اپنی شہادت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے 70 لوگوں کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ مقام شہادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شہادت کی ہمیشہ خواہش رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ، میری یہ تمنا ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے ہیں۔ فرمایا کہ میں خدا کی راہ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ شہادت کا جام پیوں، اتنا متمنی ہوں میں شہادت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ شوق شہادت ہے، اور یہی شوق شہادت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی نسبت ان کے گھرانے میں اکثر اہل بیت اطہار کو شہادت کے جام نصیب ہوئے۔ حضور نے تو خواہش رکھی کہ مجھے شہادت چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر چڑھائی کرنا، آپ پر غلبہ کرنا، ہم پر غلبہ آنا ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ آپ پر غلبہ آنا، ہماری ذات پر غلبہ آنا ہے، اسی لیے آپ پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، آپ غالب رہیں گے، آپ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی خواہش کا پاس رکھتے ہوئے ان کے گھرانے میں، ان کے خلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے داماد، ان کو شہید کیا، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے دونوں فرزند امام حسن امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین کو شہید کیا تو 72 کی جماعت سیدوں سے، سادات سے تمام تر جماعت نے شہادت کا جام پیا۔ یہ کیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا پاس رکھنا نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہل بیت اطہار کے درمیان شہادت رکھ دی، لیکن اس کے بعد بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام جبکہ دنیا میں تشریف لائے، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی خواہش رکھی، اور پھر اسی خواہش کی بنا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بار امانت ہے، یہ ہماری امانت ہے، یہ ولایت مصطفیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کا بار بندگی میاں سیدنا سید الشہداء شاہ خود نمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بار اٹھائیں گے، اور جب یہ بار اٹھائیں گے تو ان کے جسم کے 3 حصے کیے جائیں گے اور زمین کے 3 حصوں میں دفن کیے جائیں گے۔ یہ شہادت کا مقام ہے، اور یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، یہ شہادت دور نبوت کے شہادتوں کے برابر شہادت نہیں، یہ شہادت امام حسین کی کربلا میں شہادت کے مقابل میں یہ شہادت برابر نہیں، یہ شہادت اولیاء کے دور کی برابر شہادت نہیں، یہ شہادت دور ولایت کے تمام شہداء کے درمیان بھی ان کے برابر نہیں، بلکہ یہ شہادت غزوہ بدر ولایت ہے، یہ غزوہ ہند ہے، یہ شہادت مخصوصہ ہے۔ اس جیسی شہادت کے برابر یا اس سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں، کیونکہ یہ شہادت خاتمین کریمین محمدین کا ورثہ ہے، رسول و مہدی کا ورثہ ہے، ان دونوں کی امانت کا مقام ہے یہ وہ شہادت ہے۔ اسی لیے بندگی میاں شاہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سروں کے ساتھ کی اس شہادت کو شہادت مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ہماری ابتدا میں بات چل رہی تھی کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کبھی مرتا نہیں، یعنی کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ہر انسان کے تعلق سے صرف مسلمان نہیں، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں بلکہ جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت نہیں آئے گی، صرف موت کا مزہ دیا جائے گا، اور وہ موت کا مزہ صرف اور صرف قبر میں جسم کے پہنچانے تک ہے۔ جب جسم نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر جب دفنانے کے لیے لے جایا جائے گا، خبر میں رکھ کر 40 قدم ہم جائیں گے اور روح واپس جسم میں ڈال دی جائے گی، اور وہ خبر والا اپنے یار و اصحاب اپنے اقارب کے پیروں کی آواز بھی سننے والا بن جائے گا۔ اتنی ہی دیر میں اس کی روح واپس جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے عالم برزخ میں وہ پہنچ کر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد پھر اس دنیا میں جانا ہے، اسی لیے انتقال کہا جاتا ہے، موت نہیں کہی جاتی۔ موت آتی ہے صرف اور صرف کچھ وقت کا مزہ دینے کے لیے، نہ کہ ہر وقت کے لیے موت آ جاتی ہے، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ موت کچھ وقت کے لیے، کچھ وقفے کے لیے آتی ہے۔ بہرحال دنیا میں آنا اور دنیا میں مردہ بن کر پھر زندہ ہونے کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ بی بی دائی حلیمہ کے یہاں رہنے کے لیے گئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، بی بی دائی حلیمہ کے یہاں ان کے قبیلے میں رہتے تھے، اور جب بی بی دائی حلیمہ ان کو دودھ پلا کر فارغ ہوتی تو بچوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کے لیے نکل جاتے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھیل یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ سارے بچوں کو صف بنا کر لٹا دیتے اور سب کو کہتے مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ، سارے بچے فنا ہو جاتے، مر جاتے، اور پھر جب پوروں کی قطار موت پر ختم ہو جاتی دوبارہ قطار شروع کرتے اور کہتے خم خم خم، کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا، پھر سے سب مردے زندہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی مردے کو زندہ کیے، زندے کو مردہ کیے۔ ہمارے پاس یہ ایمان ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہیچ ہے، ابس ہے، معمولی وقفے کی ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کی طرف لبیک کہنا ہے۔ اسی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے
تو آپ نے بھی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا. آپ خبروں پر جاتے, اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے صفوں کو کھڑا کرتے, ان پر ایمان لانے والے جتنے تھے وہ سارے دیکھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں کھیل رہے تھے, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ قبر کا معاملہ جو عالم برزخ میں جانے کے بعد ہم روز قیامت قبروں سے اٹھیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں, اپنے وقت میں اپنے ایمان لانے والوں پر ایک معجزہ دکھا رہے ہیں. قبروں پر جا رہے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں, فرماتے ہیں قم باذن اللہ, تو فوراً قبروں میں سے مردے نکل کر کھڑے ہوتے. یہاں تک کہ قبروں پر ہاتھ رکھتے رکھتے ایک قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ, تو وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہونے لگا. تو کھڑے ہوتے ہوتے وہ مردہ جو اٹھا وہ پہاڑ کے مانند اس کی ہائٹ تھی, اس کی جو سو اس کی بناوٹ تھی, اس کی حیت تھی. جب وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا حام علیہ السلام ہوں. حضرت حام علیہ السلام جو ان سے کتنے ہی ہزار سال پہلے وفات پا گئے تھے, خبروں پہ سے ان کی خبر پر ہاتھ اتفاقاً چلا گیا اور کہہ دیا کہ قم باذن اللہ. حضرت حام علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ ہے مرنے کے بعد زندگی کا عالم. مرنے کے بعد زندگی ہے, اور وہ زندگی بندگی میاں شاہ خند میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت میں بھی ہم کو اس کی مثالیں ملتی ہیں. مرنے کے بعد شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو, مردہ گمان بھی مت کرو, بلکہ وہ زندہ ہے. مرنے والے زندہ ہو کر دنیا میں بتائے گئے ہیں. دور عیسیٰ میں ہوا, دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا, اور دور ولایت میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اس خلیفے کے شہادت کے دوران بھی ہوا. حاضران محترم, جبکہ یوم الفتح کا دن تھا, بندگی میاں سیدنا شاہ خند میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کھامبیل میں 60 فقیروں کے ساتھ 60,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیے, اور 40 فقراء کو دائرے کی حفاظت کے لیے نہتے فقراء کو رکھا. اور ایسے وقت میں شہادت کے جام ان نہتے فقراء نے حاصل کیا. بعد جنگ جب بندگی میاں شاہ خند میر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا, آپ افسردہ ہوئے, افسوس کیا کہ نہتے فقراء کو ناحق تیروں سے مار مار کر شہید کر دیا گیا. بہت ناانصافی ہوئی, مگر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے. بندگی میاں شاہ خند میر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرخم تسلیم کیا, اور اس کے بعد ایک بڑی قبر کھودی گئی, اور تمام کے تمام 40 شہداء ان کی نماز جنازہ اسی حالت میں, کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کے کپڑے نہیں بدلے جاتے, بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ شہید کو اسی خون آلودہ لباس میں دفن کر دیا جائے. کیونکہ وہ اپنی شہادت اپنے ساتھ میں لے جائے. وہ جو خون میں نہایا ہے وہ نہایا ہوا خون, بہتا ہوا خون, اور خون میں نہاتا ہوا ویسے ہی اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے, شہید اپنی شہادت ساتھ لے جائے. لہذا گنج شہداء کی نماز جنازہ انہی کے خون آلودہ لباس میں پڑھا دی گئی اور دفن کر دی گئی. جو ہی دفن کرنا تھا, سدراسن کے جاگیردار ملک
شرف الدین جاگیردار سدراسن حاضر ہوتے ہیں بیل گاڑیوں میں، پالکیوں میں، وہ فوراً آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا میدان لاشوں میں بھرا ہے، کئی جانور، کئی ہاتھی، کئی گھوڑے، کئی انسان ڈھیروں ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب دائرے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہداء کی تدفین ہو رہی ہے۔ بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو جا کر لپٹ جاتے ہیں۔ خندکار بندہ تو اس جنگ میں شہید ہونے کی نسبت خواہش رکھتا تھا، بندہ تو آرزو رکھتا تھا کہ اس جنگ کا حصہ بنوں، لیکن بندہ محروم ہو گیا۔ لیکن بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اگلی دن کی جنگ میں تم شرکت کرنا اور اس دن کی جنگ میں تم شہادت کا جام پی لینا۔ اچھا ہوا کہ تم اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، ورنہ تو بولنے والے یہ بولتے کہ جاگیردار موجود تھے آپ کے ساتھ میں، جنگ میں بڑے عہدیدار آپ کے ساتھ موجود تھے، سدراسن کے جاگیرداروں کی مدد کی وجہ سے بندگی میاں کو جیت حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ سوائے فقراء کی جماعت کے کوئی کاسب نے بھی اس جنگ میں حصہ نہ لیا، اور صرف فقراء، نہتے فقراء اور معصوم اور مجبور اور مظلوم فقراء نے جنگ میں حصہ لیا، اور جو سو جنگ کو فتح حاصل ہوئی۔ ہماری جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد تھی اس جنگ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آج کی جنگ میں جیت لکھ دی گئی تھی، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ پہلے دن کی جنگ میں فتح اور نصرت ہوگی۔ تو بھائی ملک شرف الدین، اچھا ہوا تم نہ آئے پہلی جنگ میں، اب دوسری جنگ میں شریک ہو جانا، جو یوم الشہادت ہے، یہ یوم الفتح تھی، وہ یوم الشہادت ہے، اس میں شریک ہو جانا اور ہمارے ساتھ میں جام شہادت پی لینا۔ بہرحال میاں ملک شرف الدین جو سدراسن سے آئے ہوئے تھے، سدراسن اور کھامل میں 16 کوس کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، تو 16 کوس کے فاصلوں سے وہ آئے، اور آنے کے بعد یہ سارا ماجرا ہوا، اور اس کے بعد دیکھا کہ کیا جنگ میں 60 فقراء جو لڑنے کے لیے گئے تھے، کیا ان میں کوئی شہید ہوئے؟ دیکھا کہ کوئی شہید نہیں ہوا، 6 زخمی ہوئے، باقی سارے کے سارے 54 فقراء صحیح سالم بغیر کوئی کھروچ کے ایسے ہی تھے۔ صرف 6 فقراء زخمی ہوئے، جن میں حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سے 19 زخم دیے گئے۔ بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد فرمایا کہ بھائیوں، جو کچھ کہ تمہارے پاس اناج موجود ہو، سب اپنے اپنے پاس سے غلہ لاؤ، کچھ اناج لاؤ، ہم نیاز کرتے ہیں، لہٰذا سارے جتنے بھی جن کے پاس غلے میں چیزیں تھی، اناج تھے، سارے اقسام کے اناج جمع کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان اناج کا پکوان کیا گیا اور کھچڑا تیار کیا گیا، اور پھر وہ نیاز تقسیم کی گئی۔ آج بھی 600 سال کا قریب عرصہ گزر چکا ہے اس شہادت کو ہوئے، اور آج بھی کئی دائروں میں، خصوصاً چنپٹن اور گجرات کے کئی دائروں میں آج کے روز کھچڑا تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی گنج شہداء کا بہریام کا روز آتا ہے تو اس دن، ان کے عرس کے دن، تمام دائرے میں کھچڑا تقسیم ہوتا ہے۔ یہ روایت آج بھی کئی دائروں میں جاری و ساری ہے۔ بہرحال بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھچڑا پکایا، نیاز کی، سب میں تقسیم ہوا، یہاں پر یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد بندگی میاں ملک شرف الدین جاگیردار سدراسن نے معروضہ عرض کیا کہ خندکار، اب یہاں پر کچھ نہیں رکھا،
بیویاں بھی مجبور ہیں، بچے معصوم موجود ہیں، اور کچھ زخمی یہاں پر موجود ہیں، ان کی مرم پٹی کے ساز و سامان موجود نہیں، کھانے کے لیے برابر اناج مہیا نہیں، لہٰذا بندے کا معروضہ ہے کہ میرے ساتھ سدراسن تشریف لے چلیں۔ بندگی میاں شاہ خندمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور چند ایک بیل گاڑیاں، کچھ پالکیاں، کچھ گھوڑوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور سارا کا سارا، پورا کا پورا قافلہ، پورا دائرہ سدراسن کی طرف پھر رخ کرتا ہے۔ حاضران محترم، یہاں پر دائرے والوں کا یہ حال اور یہ عالم تھا، اور وہاں پر عین الملک اور اس کی ساری فوج تتر بتر ہو چکی تھی، ساری کی ساری جو سو پھیل چکی تھی، کئی ایک ہزاروں میں اس کی فوج مر چکی تھی، جہنم رسید ہو چکی تھی، اور جو کچھ بچے کچے تھے وہ بالکل پوری طریقے سے تتر بتر ہو کر الگ الگ جگہوں پر پھیل چکے تھے۔ عین الملک بڑا پریشان تھا، عین العین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے کہ 60 فقیروں نے 60,000 کے لشکر کو مار کر بھگایا ہے، اور دائرے کے پرندوں نے، موروں نے بھی ٹھونگے مار مار کر کڑی تک دوڑایا ہے۔ آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے، کوئی حل نہیں ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ فقراء کا اور ان کے جو سو جوش و جذبے کا ایسا اثر عینل پر ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، ایسا خوف اس پر طاری تھا کہ پورا جسم لرزے میں تھا۔ اس کے تمام جتنے بھی ساتھی تھے، افراد تھے، سب پریشان تھے، سب کے حواس بد حواس ہو چکے تھے۔ ایسی جو سو حیرانی میں، دماغ میں ویرانی رکھتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں ایک بزرگ بوڑھا آدمی عین العین کے پاس آتا ہے۔ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص، وہ بوڑھا آدمی کوئی اور نہیں، شیطان ابلیس تھا، اور ابلیس نے عینل کو طاقت اور قوت دینے کے لیے، اس کے اندر دوبارہ استقامت پیدا کرنے کے لیے وہاں پہنچا، اور عینل سے کہا کہ دیکھو شہ خندمیر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے اعلان کیا تھا کہ پہلے دن کی جنگ ہوگی اور ساری دنیا بھی مقابل میں آ جائے تو ہماری فتح ہوگی، ہماری نصرت اور جیت ہوگی۔ لیکن اب تم غور کرو کہ جو انہوں نے کہا کیا وہ ہوا ہے؟ عینل نے کہا کہ ہاں ہاں، جو انہوں نے کہا ہے بالکل حرف بحرف پورا پورا ادا ہو گیا، پورا مکمل ہو گیا۔ تو پھر اس بوڑھے نے کہا اب تم آگے سوچو، اسی شہ خندمیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ اعلان فرمایا ہے کہ پہلے دن فتح ہوگی، اور اگلے دن کی جنگ میں انہوں نے خود کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ شہید ہوں گے، ان کے تمام ساتھی ان کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے۔ ان کی زبان پر تم کو یقین ہے تو اب سن لو کہ اگلے وقت میں ان کی شہادت بالکل یقینی ہے، تو تم اب تیاری کرو، پھر سے چڑھائی کرو، پھر سے استقامت اور مضبوط ہو جاؤ، اور ان کے اوپر جنگ کا دوبارہ اعلان کرو، یقیناً اب جیت تمہارے ہاتھ آئے گی۔ جب عینل کے دماغ میں یہ باتیں آئی تو عینل نے فوراً اپنے آپ کو صحیح سالم کیا، اپنے دماغ کو جگہ پر لایا، اور پھر جو اس کی فوج تھی جو پوری طرح سے بکھر چکی تھی، افراتفری، فرد فرد کدھر کدھر بکھر گئے تھے، کچھ کسی کو ہوش نہ تھا، سب بکھرے ہوئے تھے۔ عینل نے ایک ایک کو کرتے 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 سب کو پھر جمع کیا، اور پھر تمام کے درمیان اعلانات کیے، اپنی جانب جس طرح سے خود مضبوط ہوا سب کو مضبوط کیا، اور کہا کہ دیکھو اب چڑھائی کرو تو جیت ہماری ہے، اور اس جیت میں یقین ہم سے زیادہ خود ان کو ہے کہ ان کی شہادت ہونے والی ہے، لہٰذا اب ہم کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پھر عینل اور اس کی فوج پھر ایک جگہ جمع ہونے لگی، اور ایک بڑی تعداد کی شکل بن گئی۔ عینل نے پھر فوراً کھامل کی طرف رخ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دائرہ تو ویران ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا اب دیکھا گیا، جانچا گیا، ڈھونڈا گیا تو خبر ملی
کہ یہ لوگ تو سارے کے سارے سدراسن جا چکے ہیں۔ اینل نے فوراً سدراسن کی طرف چڑھائی کی اور سدراسن کے قریب جب پہنچ گیا تو بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام زخمی لوگوں کی جو سو مرم پٹیاں بھی چل رہی تھی، سب کی دوا دارو کا انتظام ہو رہا تھا، چند ایک بچوں کو بیویوں کو کھانے پکوان کر کے ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریب اب دوپہر کا وقت آ چکا ہے، بندے کی چارپائی کو دائرے کے باہر، بالکل دائرے کے باہر میں چارپائی رکھ دی جائے اور بندے کو وہاں پر جو سو لٹا دیا جائے۔ بندگی میاں وہاں پر اپنی چارپائی پر آرام کرنے لگے، یکایک سدراسن کے میدان میں پوری فوج آ جاتی ہے، اینل لعین وہاں پر موجود ہو جاتا ہے اور اس کی فوج جمع ہو جاتی ہے۔ بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائیو، قاتلو کا وقت گزر چکا، اب قتیلو کا اظہار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ بات یقینی تھی کہ یہ شہادت، یہ جنگ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کی طرح جنگ بدر ولایت ہے، اور جس طرح سے وہاں مٹھی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کفار اور مشرکین پر غلبہ حاصل کیا تھا، یہاں پر بھی وہی معرکہ، وہی بات ہو رہی ہے، اور اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم قاتلو سے قتلو کا اظہار کرنے پر آ گئے ہیں۔ بندگی میاں نے فرمایا کہ تمام جتنے بھی فقراء ہیں صف باندھنا شروع کرے۔ بندگی میاں ملکی لحظات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ خون بہہ رہا ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور اپنا پس خوردہ، اپنا لعاب دہن ان کے زخموں پر مل دیتے ہیں۔ جو ہی بندگی میاں کا پس خوردہ جسم کو خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگنا تھا، ان کے سارے زخم بند ہو جاتے ہیں، خون بہنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں آپ دائرے میں جائیں اور مستورات کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھ جائیں، اور جو کوئی بھی دیگر ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں۔ اس طریقے سے یہ دوپہر کا وقت اور فوج کھڑی ہے، بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با آواز بلند تسبیح دیتے ہیں، اور پھر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ پیٹھ فوج کو دکھاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ حملہ پہلا ان کی جانب سے ہو تاکہ وہ ظالم بنے اور ہم مظلوم بنے۔ پہلی جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی، دوسری جنگ کی ابتدا بھی ان کی جناب کی طرف سے ہو، اسی لیے بندگی میاں نے 3 بار گھوڑا گھمایا، اور اس کے بعد جب پوری طریقے سے جنگ کی شروعات ہو گئی تو بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 14 سال کی بتائی جاتی ہے، اس فرزند کو سب سے پہلے اجازت دی گئی، اور فرزند بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت میاں سید جلال جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو اپنا جوش اور اپنے جو سو مجاہدے کے ساتھ، اپنے اجتہاد کے ساتھ، اپنے جو سو جواں مردی کے جواہر ایسے دکھانے لگے کہ جہاں جس طرف رخ کرتے وہاں نعشوں کے ڈھیر لگا دیتے، گاجر مولی کی طرح دشمنان مہدی موعود علیہ السلام کو، دشمنان خدا کو زیر کرنے لگے، یہاں تک کہ فوج میں افراتفری پھیل گئی، اور میاں سید جلال کا یہ ارادہ تھا کہ فوراً سے فوراً اینل کی طرف پہنچ جائیں اور اس کا خاتمہ کر دے، لیکن اینل نے پہلے سے ہی اس چیز کو بھانپ لیا اور فوراً کہا کہ ان کو ایسے نہ پکڑو، فوراً جال ڈالا جائے، تو فوراً جال ڈالا گیا، اور
کئی ایک نیزوں سے اور تیروں سے ان کے اوپر برسات کر دی گئی، اور پھر بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر ان کو عینل کے پاس لے جایا گیا، اور پھر تیروں سے پورا جسم چھنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مرد مجاہد کی اتنی طاقت ہے، اتنی استقامت ہے کہ عینل کے سامنے تیروں کے ساتھ زخم بہہ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دشمن مہدی، اے دشمن خدا تیار ہو جا فنا ہونے کے لیے۔ لیکن ایسے وقت میں عین الملک نے فوراً سے تلوار چلانے کا حکم دے دیا، اور بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ وہاں پر بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے فرزند ارجمند نے جام شہادت پی لیا ہے۔ بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بدل ایک جو ہے سو بھیڑ کو رکھ دیا تھا، ایک بکرے کو رکھ دیا تھا، لیکن اس فرزند کی، میرے اس فرزند کی تو نے قربانی جو ہے سو قبول کر لی ہے، تو اپنے دربار میں قبول فرما اور میری اس شہادت کو جو ہے سو اپنے دربار میں تم جو سو مقام و مرتبہ عطا فرما۔ اور بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر بجا لانے لگے۔ اس کے بعد بندگی میاں ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عاشق کہ فنائے مرشد تھے، روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیسا کہ ایک مرتبہ بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے حجرے سے نکلے تو حجرے کی چوکھٹ سر پہ لگ گئی، تو وہاں بندگی میاں ملک حماد فقراء کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک سے ان کی پیشانی کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ اچانک ورم کیسا، یہ مار کا نشان کیسا؟ کہا کہ شاید میاں کو مار لگی ہے، اسی لیے مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا۔ فنائے مرشد بندگی میاں ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ بندگی میاں ملک حماد نے اپنے آپ کو جنگی لباس سے آراستہ کیا، گھوڑے پر بیٹھے، اجازت لی اور فوراً سے میدان جنگ میں پہنچے اور کئیوں کو ڈھیر کیا، جہنم رسید کیا، اور ان کے ہی خونوں سے اپنے جسم کے اوپر خون میں نہا چکے تھے، اور پھر دیکھا گیا کہ یہ بھی پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر بھی تیر برسانا شروع کیا گیا، جال پھینکے جانے لگے، لیکن جال میں آپ پھنس نہ پائے، لیکن تیر اتنے کھا چکے تھے کہ اب استقامت کے اوپر رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ گھوڑا دوڑا کر واپس آتے ہیں، بندگی میاں کی قدم بوسی کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ مجھے جام شہادت پینے کی اجازت دے، اور جو ہے سو اجازت مل جاتی ہے، فوراً دوڑ کر جاتے ہیں اور حضرت بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ناشے کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، ان کے ناشے کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور تیر کھا کھا کر پھر اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دو بزرگان نے ایک ایک کر کے باری لے کر پہلے جنگ میں حصہ لیے۔ اس کے بعد بندگی میاں شاہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک گوہر کو اجازت دی۔ ملک گوہر فولادی، ان کے بھی جسم کے 3 حصے کیے گئے، اور ملک گوہر فولادی فوراً سے بندگی میاں کی اجازت لے کر جنگ کے لیے کود پڑتے ہیں، میدان جنگ میں کئیوں کو نیست کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر ایسے وار کیے جاتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ جھڑ جاتے ہیں، دونوں ہاتھ کھانوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی خون بہہ رہا ہے، خون رسا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمت اور جوش اور ایمان ایسا ہے کہ آپ کو ڈھلنے نہیں دیتا۔ ویسی کیفیت اور حالت میں اپنے دائرے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دونوں کھانوں کے اوپر تلواریں باندھ دی جائے، جب تک کہ میرے اندر زندگی ہے، سانس ہے، میں ان تلواروں کے ساتھ اپنے ہاتھ بنا کر لڑ لوں گا۔
اور پھر ان کی خواہش پر دونوں ہاتھوں کی جگہ پر تلواریں باندھی. کیسا جوش ہے دیکھیے. یہی جوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدر کے جنگ میں بھی دیکھا گیا. جب ابو جہل سامنے تھا، حضرت معاذ اور حضرت معیذ دو نوجوان بچے تھے، صحابہ سے پوچھنے لگے ہم کو بتاؤ ذرا یہاں ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ ہم صرف یہاں پر ابو جہل کو مارنے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا جب ان کو اشارہ کر کے بتایا گیا کہ وہ ابو جہل ہے، فوراً سے معاذ اور معیذ بچے ہیں، کم سن 11-15 سال کے اندر کے بچے ہیں، وہ دونوں بچے ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کے اوپر ڈھیروں وار کیے. ابو جہل کا ایک بیٹا پیچھے سے حضرت معاذ کے اوپر وار کرتا ہے تو ان کا بھی سیدھا بازو کٹ جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہاتھ میں سے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر لڑنے لگتے ہیں. تو یہ ہاتھ جو کٹ چکا تھا تھوڑے سے گوشت کے لوتھڑے پر لٹک رہا تھا، اور لڑتے لڑتے وہ لٹکتا ہوا ہاتھ بیچ میں حائل ہو رہا تھا، بیچ میں پھنس رہا تھا. تو اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں اور پیر رکھ کر جھڑا دیتے ہیں. کتنی طاقت اور جوش اور ایمان ہونا چاہیے ایسا کام کرنے کے لیے. جب وہاں پر جنگ بدر میں ہوا تھا تو بدر ولایت میں بھی وہی ہوا ہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں، لیکن ہاتھوں کو تلوار بنا کر ملک گوہر فولادی نے جو ہے سو اپنے جواہر دکھائے. اس کے بعد انہوں نے بھی جام شہادت جو ہی پیا، بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا. بندگی میاں گھوڑے کو آگے بڑھانا تھا، جتنے فقراء تھے سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے ہیں. بندگی میاں اپنے کوڑے سے لڑتے رہے، نیزے سے لڑتے رہے، چند ایک کے ساتھ جو ہے سو لڑتے لڑتے کئی فقراء کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے گئے. روایت بتاتی ہے کہ بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے تمام فقراء میں سے 18 فقراء تو آپ کے پیروں میں تھے. آپ کے سیدھے پیر کے انگوٹھے مبارک کے اندر 18 فقراء کے بال لپٹے ہوئے تھے کہ مرنا ہے لیکن مرشد کو دیکھتے ہوئے، مرشد کے قدموں میں مرشد کا دیدار کرتے ہوئے دم توڑیں گے. لڑتے تھے، زخم کھاتے تھے، لیکن جب آخری مرحلہ سانس اکھڑنے کا آتا مرشد کے قدموں میں آتے اور پیروں کو لپٹ جاتے اور پھر جو ہے اپنا دم چھوڑتے. اس طریقے سے تمام فقراء نے اپنی جانیں جانا دے دی. اور اس کے بعد بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھوڑے کو بیچ میدان میں پہنچا دیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے فرزند میاں سید جلال کو دیکھتے ہیں. ایک طرف تلوار ہے، ایک طرف پسر ہے، ایک طرف جسم ہے، ایک طرف سر ہے. اور فرزند کے اس لاشے کو دیکھنے کے بعد بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر بھی ہزارہا زخم ہو چکے تھے، کئی تیر کئی تلواروں کے وار ہو چکے تھے، فوراً سے اپنی پوری جوش کے ساتھ ان پر قہر برسانا چاہنے لگے. اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے سید خنمیر اب امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی صدا آئی، بندگی میاں گھوڑے پر سے اترے، اور اترنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس قدرت کے، اس رحمت کے آبشار میں آپ نہانے لگے. وہاں آپ روحانی طور پر قدرت سے نہا رہے تھے اور یہاں دشمن آپ کو خون میں نہرا رہے تھے. ہوتے ہوتے وقت آ گیا اور بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی الوہیت کے عالم میں جام شہادت نوش فرمایا. اور پھر دشمنوں نے آپ کے بھی جو ہے سو جسم سے آپ کے سر کو جدا کرنا چاہا، بارہا کوشش کی، بارہا وار کیا، لیکن کیا ہے کہ تن سے سر جدا نہیں ہوتا. ہوا یوں کہ خدا تعالیٰ کی جب مرضی ہوئی تب جا کر وہ سر اپنے تن سے خود جدا ہو گیا.
کیونکہ یہ سر تو 16 سال کی عمر میں مقام پٹن پر جب ہی جدا کر دیا گیا تھا، امانت کی طور پر رکھا ہوا تھا، اور اب 34 سال کی عمر میں یہ سر بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قبول کر لیا۔ جو ہی معاملات ہو گئے، عین الملک نے فوراً نعشوں کو جمع کرنا شروع کیا اور کہا کہ بڑے بڑے انعامات بادشاہ کے پاس چاہتے ہو تو چند ایک جو ہے سو فقراء کے سروں کو جمع کر لو۔ تو ٹوکرا لایا گیا، چند سر جمع کرنا شروع کیا گیا، اور ایسے میں بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی جو ہے سو دیکھا گیا، تو کہا کہ اس سر کو بھی لیا جائے۔ جو ہی اس سر کے تعلق سے بات ہونے لگی تو عین الملک کا ایک جو سو بھانجا تھا، دراصل عین الملک کو اولاد نہ تھی، اس نے اپنے بہن کے بیٹے کو گود لیا ہوا تھا، اور وہی بہن کا بیٹا ساتھ میں موجود تھا۔ اس بھانجے نے گستاخی کی، جب پوچھا گیا کہ بندگی میاں کا سر مبارک کہاں ہے تو اپنے پیر کے انگوٹھے سے انگلی سے اشارہ کرنے لگا کہ وہ رہا ان کا سر۔ تو بندگی میاں ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جام شہادت پیے ہوئے آرام فرما رہے تھے، جن کو شہادت ہوئے کتنا ہی عرصہ بھی ہو چکا تھا، جسم میں کوئی سانس باقی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والوں کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ جو ہی گستاخی کا عمل ہوا، وہ ناشا، وہ شہید کا ناشا اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ میں تلوار لیا اور اس کے بھانجے کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ جو ہی ملک حماد کے جسد کا یہ معجزہ، یہ شہید کی کرامت دیکھی گئی، سارے کے سارے دشمن سر چھوڑ کر، ٹوکرے چھوڑ کر بھاگنے لگے، افراتفری ہو گئی، اور کہنے لگے کہ ان کے مردے بھی اٹھ کر مارتے ہیں، ان کے مردے بھی اٹھ کر مارتے۔ یہ مر گئے ہیں لیکن تب بھی نہیں مرتے، کیوں مریں گے؟ شہید تو زندہ ہوتا ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بندگی میاں ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اور صرف یہاں اس میدان جنگ کے اندر نعشہ مبارک اٹھ کر کھڑا ہونا صرف اتنی حیات نہ تھی، بلکہ اپنے دائرے میں زندگی میں ان کی جو بیوی تھی، ان کی بیوی نے ان سے وعدہ کیا تھا، جن کا نام امت منان تھا۔ ان کی بیوی نے وعدہ لیا، کہا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اور بزرگوں سے سیکھا ہے، سنا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، آپ بعد شہادت کے مجھ سے وعدہ لے کہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے مرشد کے پاس رسائی کی، بندگی میاں سے پوچھا میری بی بی یہ مجھ سے وعدہ چاہتی ہے، آپ بتائے کہ کیا کیا جائے؟ کہ بندگی میاں شاہ خود میر نے کہا وعدہ کر لو، وعدہ وفا اللہ کرنے والا ہے، وعدہ کر لو، وعدہ وفا اللہ کرنے والا ہے۔ آئے، بی بی سے وعدہ کیا اور کہا کہ ہر جمعرات کی رات کو بندہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے گا، ہر جمعرات کی رات بندہ آپ سے بعد شہادت ملاقات کے لیے آئے گا۔ اور ہوا کہ بعد شہادت کے بی بی اپنے کمرے میں تنہا رہتی جمعرات کی رات کو، اور رات میں ایک نقاب پوش شخص آیا کرتا اور بی بی کے حجرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا، اور اس کے بعد جیسے رات بھر رہتے، ملاقات ہوتی، اور اس کے بعد فجر کے وقت صبح صادق سے پہلے آپ چلے جاتے۔ یہ معاملہ کئی جمعراتوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ دائرے میں کسی کو جستجو ہوئی کہ آخر کون شخص آتا ہے اور کیسے ملاقات کرتا ہے۔ اتنے میں صبح کے وقت سب نے اس شخص کو گھیر لیا، روک لیا، کون ہے آپ اور بی بی کے حجرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی شناخت بتائیے، اپنی پہچان بتائیے۔ تو اسی وقت بندگی میاں ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پردہ ہٹا دیا، چادر ہٹا دی، سب کی چیخیں نکل گئی کہ بندگی میاں ملک حماد کیسے آ گئے؟ آپ تو شہادت لے چکے ہیں، شہادت کا جام پیے عرصہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔
فرمایا کہ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، جیسے کہ دور ولایت میں سے پہلے دور نبوت کے ولیوں میں حضرت صابر پیا علاء الدین کلیری، وہ صابر پیا کیا تھے؟ جب ان کے خلیفے نے شمس الدین نے پوچھا کہ مرشد جی فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، تو مرشد نے کہا بتاؤں گا سناؤں گا نہیں، وقت ہو گیا، اتنے میں آپ کا جو ہے سو آخری وقت آ گیا۔ فرمایا کہ مجھے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، لیکن نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے۔ ایک شخص گھوڑ سوار پردہ نشی آئے گا، وہ میرے جنازے کو جو ہے سو سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا اور چلا جائے گا۔ تم میں سے کوئی میری نماز نہ پڑھانا، کیونکہ تمہارے درمیان کوئی وہ شخص نہیں جو میرے لاشے کا نماز جنازہ پڑھا سکے۔ یہ فرما دیا، اور اس کے بعد جب انتقال ہوا، صف بندی ہوئی ہے، ناشا مبارک تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اور دیر ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں، سب چاہ رہے ہیں کہ میاں شمس الدین آپ آگے بڑھے، اے شمس الدین ترک پانی پتی آپ نماز پڑھا دے، آپ خلیفے ہیں۔ کہا کہ میرے مرشد نے حکم دیا ہے، کوئی آئے گا وہی نماز پڑھائے گا۔ اتنے میں راستے سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، ایک گھوڑ سوار آنے لگا، اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے کہ سب باندھو، نماز کی تیاری شروع کرو، اور فوراً سے نماز پڑھائی۔ آواز جانی پہچانی لگی، واپس جب گھوڑے پہ سوار جانے کے لیے ہوئے، لگام شمس الدین نے پکڑ لی کہ جب تاریخ اور اتہاس میں پوچھا جائے گا کہ میرے مرشد کی نماز کس نے پڑھائی، کیا جواب دوں گا؟ بتائیے آپ کون ہے، یا تو نام بتائیے یا تو نقاب ہٹائیے۔ انہوں نے نقاب ہٹایا تو وہاں پر بھی چیخیں نکل گئی، کیونکہ خود علاء الدین کلیری صابر پیا موجود تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیسا کہ آپ خود یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ تو نے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، دیکھ لے وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ جس طریقے سے دور نبوت میں ہر چیز گزری ہے، اسی طریقے سے دور ولایت میں بھی ہر چیز گزری ہے۔ بندگی میاں ملک حماد کا یہ مقام ہے، تو سید الشہداء کا مقام کیا نہیں ہوگا؟ شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا نہیں ہوگا؟ اور وہ مقام بھی شاہ خندمیر نے کر کے دکھایا کہ جب تمام سر جمع کر لیے گئے اور پٹن کی طرف نکلنے والے نکل گئے، اور جب پٹن میں کچھ دیر سپاہیوں نے آرام کرنا چاہا، ٹوکرا سروں کا ایک طرف رکھ دیا، نماز عصر کا وقت ہوا، ٹوکرا ہلنے لگا اور لڑکنے لگا، اور سر سارے لڑکتے ہوئے باہر نکل آئے۔ بندگی میاں شاہ خندمیر نے آگے بڑھ کر ان کے سر نے امامت کی، اور دیگر 4-5 سروں نے سب نے جو سو پھر اقتدا کی۔ عصر کی نماز ہوئی، ذکر کا وقت گزرا، مغرب کی اذان دی گئی، مغرب کی نماز با جماعت با بلند آواز نماز پڑھائی گئی، پھر ذکر میں بیٹھ گئے، پھر عشاء کا وقت گزرا، پھر عشاء کی اذان دی گئی، جماعت ہوئی، وتر ہوئی، تسبیح ہوئی۔ یہ سارا منظر وہ سپاہی دیکھ کر حیران پریشان کہ یہ کیا مناظر ہے، یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی حیات ہے؟ یہ وہی حیات ہے جو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ جب شعور نہیں ہے، اسی لیے تو حیرانی ہے، حیران پریشان ہے۔ بالآخر سوچا گیا کہ یہ معجزاتی طرز اگر وہاں بادشاہ کے دربار میں یہ طریقہ ان کی عبادت کا نظر آ جائے تو پھر ہمارے کھانوں پر سر نہ رہے گا۔ فوراً اس تجویز کے اوپر کیا کیا گیا کہ ان کے سروں سے پوست کو جدا کر لیا گیا اور بھوسا بھر دیا گیا، اور اس پوست کے ساتھ چاپنیر کو سارے کے سارے سپاہی چلے گئے۔ تو سدراسن میں جسم اطہر کو دفن کیا گیا، پٹن مبارک میں سر مبارک کی ہڈیاں گوشت جو ہے دفن کیے گئے، اور چاپنیر میں پھر پوست کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے بندگی میاں شاہ خندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھ تمام فقراء نے مہدی موعود علیہ السلام کی آخری حجت، آخری دلیل پوری کی۔ بہرحال یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہماری مہدویت، ہمارا ایمان، ہماری تصدیق زندہ رہتی ہے۔ یہ واقعات ہی ہے
یہ بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جن کے ذریعے سے مہدویوں کی حیات چل رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، کہ بندگی میاں شاہ خدمیر نے فرمایا اگر ہر جگہ سے ایمان اٹھ جائے گا تو بندے کی ذات سے، بندے کی اولاد میں، سید انزی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایمان باقی رہے گا، خام قیامت تک ایمان رہے گا۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بندگی میاں کی کئی ایک اولادوں میں اور مہدی موعود علیہ السلام کی بھی کئی ایک اولادوں میں جو ایمان باقی ہے وہ اسی شہادت کی نسبت سے ایمان چل رہا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہادتوں کے واقعات کے ذریعے سے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو صحیح سالم رکھے، ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے، ہماری مہدویت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ محبت اور عشق کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے اور ایمان والوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔